سے معلوم ہوا کہ قبر جو ہے قبر کے ساتھ ہم قبر بناتے ہیں اور شہروں کے اندر تو ایسے ہوتا ہے صاحب والے سارے یہی آ جاؤ اور قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 بندے نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اعمال کی بنا پر اور بندے سے راضی ہوگا اس بنا پر گھما کے بنانا سارا پھر پیچھے قبرستان کے بنانا تھوڑی سی بنا بند کر دیں ادھر سے قبرستان کے پیر نے یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے ہمارے والد گرامی کے والد گرامی اور ان کے سارے اوپر کے جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں وہ اس قبرستان میں دفن ہوئے ہیں اس لائن میں بیٹے اس وقت ہم باجی عائشہ کا جنازہ پڑھ کے واپس گھر جا رہے ہیں دوسرا روزہ ہے اور وقت افطار بہت قریب ہے یہ قبرستان ہے یہ ہے غالباً یہ 4 قبریں تھیں اکٹھی یہ 1 2 3 4 3 ہمارے والد گرامی کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک یہ میرے والد گرامی کی والدہ کی قبر مبارک ہے وقتی ولیہ کاملہ اور عاشقہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی قبر ہے جن کا ذکر خیر بہت کیا گیا اسی طرح میں 1 2 قبریں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ میرے عزیز ہیں جنہوں نے اس قبر کی تعمیر کی یہ میرے سب عزیز کھڑے ہیں جی بھائی ناصر دی ہے اچھا ماشاء میاں زیادہ ٹھیک ہے او بابا صدیق صفدر ناصر چھوٹا بھائی فوت ہوا پھر نواب میرے والد گرامی کے استاد محترم ابیرا نہیں کوئی پلیٹ نہیں لگائی یہ میرے والد گرامی کے والد گرامی میرے دادا جان ان کی قبر ہے یہ ان کے عزیز و اقارب ہیں یہ ساتھ ہیں یہ والد گرامی کی دادا جان ہے انہاں دے ساڈے تواڈے والد صاحب دے دادا جی نے کٹھی قبراں نا ہاں جی والد صاحب نے اے بابا صادق ہے اچھا یہ میرے دادا جان والد گرامی کے والد صاحب میاں غلام حیدر صاحب اس کے ساتھ ان کے والد صاحب یہ یہاں ہمارے عزیز ہے جو رہنمائی کر رہے ہیں جلد بازی میں افطاری کے قریب آنے کی وجہ سے نا افراتفری مچی ہوئی ہے درمان والی قبر میرے والد گرامی کی والدہ ماجدہ کی یہ میرے والد گرامی ان کے والد صاحب یہ ہمارے دادا جان کی قبر ہے یہ ان کے والد صاحب کی قبر ہے یہ ساتھ ہی اسی طریقے سے
یہ ہمارے والد گرامی کے استاد محترم کی قبر مبارک ہے، یہ والی جن سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آگے ان کے دوسرے بھائی ہیں جن کی قبریں موجود ہوں۔ یہ خاندان کی قبریں، ان کے بالکل پیچھے دادا جان کی قبر ہے، یہ والی، اس کے ساتھ ان کے والد صاحب کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے ان کے قریب ہی دوسری دو قبریں، کیسے مزاج، خیریت، طبیعت جی راضی، آئیے بیٹا۔ یہ ان کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک، میرے والد گرامی کی، وہ پیچھے ہے، قدموں کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کی قبر بناتے ہوئے ان کی حاضری، ان کی حضوری، ان کے جلوے بڑے محسوس ہوتے تھے۔ یہ ہمارے والد گرامی کا یہاں پہ والدہ ماجدہ، والدہ اور ان کے ابا جان یعنی دادا جان، پردادا جان سب یہاں پہ دفن ہوں۔ ان کی والدہ ماجدہ وہ بھی یہاں پہ دفن ہوں۔ وقتی عارفہ عاشقہ حضرت سخی سلطان بہو نبر اللہ مرقدہ، اور یہاں قبرستان میں بڑے بڑے صالحین بھی دفن ہوں۔ میں صرف ایک بات ان کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا والد گرامی کیونکہ 3 بھائیوں میں چھوٹے تھے اور یہی حافظ قرآن تھے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ اپنے گاؤں میں ہوتی اور یہاں سے حضور سلطان صاحب کا مزار اقدس کم و بیش 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ، لیکن حیران ہوتے تھے لوگ کہ وضو ہم یہاں اس کو کرتے دیکھتے تھے، نماز حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ پڑھتے تھے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اولیاء عرفاء صلحاء ان کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ آج کی قوم جو ہے وہ سمجھتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جب تک کوئی حقیقت نہ ہو ہم نہیں مانتے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو اس وقت تک نہ مانا جائے جب تک دیکھا نہ جائے۔ تو سادہ سا جواب ہے، آپ کی پیدائش تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، بلکہ پیدائش کی تو بات ہی بعد میں ہے۔ آپ کا تو اس بات میں بھی کوئی آپ کا سرٹیفکیٹ یا آپ کی کوئی علامت یا ضمانت یا نشانی یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ واقعتاً اپنے والدین کی اولاد ہیں۔ لوگوں کے کہے پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، اور لوگوں ہی کی زبان پر آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ والدین ہمارے وہی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں۔ ادروائز میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کے پارٹنر بننے کے گواہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی گواہی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کا تنہا معاملہ جو زندگی کے آنے والی نئی جنریشن کے اسباب کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا رسول ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زبان پر رکھی، اور انسان کی زبان پر کیا رکھا ہے؟ آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لہٰذا زیارت کیجئے ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان کی، اور ان کے لیے دعا خیر فرمائیں۔ آج ہم سب فیملی والے اپنی کزن جو عرصہ دراز سے قرآن مجید کی تلاوت روز کرتی تھی، ان کا ایک بیٹا حافظ قرآن بھی ہے اور الحمدللہ بہت اچھا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حافظ مقرب حسین صاحب۔ 4 بیٹے تھے ان کے، اور وہ میرے ماموں کی بیٹی تھیں، اور ان کے بڑے اچھے احوال تھے کہ وفات کا وقت آیا تو ان کو اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، کیونکہ جو سلطان صاحب کی نسبت ہے، اس نسبت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ توجہات دیتا ہے، عنایات دیتا ہے، وہ توجہات اور عنایات صدقہ ہوتی ہے کسی نہ کسی اوپر والدین کی یا بڑوں کے صدقے۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کے ماں باپ یا بڑے جب نیک ہوں گے اور میدان محشر میں ان کی اولاد آئے گی تو ہم ان کے ماں باپ کے اعمال قبول کر کے ان کی اولادوں کو بھی وہی مقام عطا کریں گے جو مقام ہم ان کے ماں باپ کو عطا کریں گے۔
यानी जिस मुकाम पर, जिस दर्जे पर अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन को रखेगा, उसी ही मुकाम पर औलाद को रखा जाएगा, और औलाद का और माँ बाप के दर्जे में कोई फ़र्क नहीं होगा। अल्लाह पाक आप सबका रोज़ा कबूल फरमाए। आज दूसरा रोज़ा है और इस वक्त हम फैसलाबाद में हैं। अल्लाह पाक आपके रोज़े भी सलामत रखे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह नेमतें अता फरमाए। हमारे ख़ानदान के जितने बड़े बड़े इस वक्त रुखसत हो गए, रुखसत हो रहे हैं, और क़यामत तक जो रुखसत हो जाएंगे और कब्रों में चले जाएंगे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का हक़दार और मुस्तहिक़ बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।